बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बलोच। नाजरीन, मीरपुर ख़ास में वैसे तो बहुत सारे सरकारी स्कूल्स मौजूद हैं, लेकिन आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे मीरपुर ख़ास के दूसरे कदीमी स्कूल गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल की। मैं आपको बताऊं कि ये जो स्कूल है ये साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उस वक्त के जो है मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन वर्क्स रेलवेज़ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान मोहम्मद ख़ान जूनेजो साहब ने 29 अक्टूबर 1968 को इसका इफ्तिताह किया था। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले ये स्कूल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल खिपरो स्टैंड पर मौजूद हुआ करता था। वहाँ से जब ये स्कूल की तामीर हो गई तो वहाँ से इस स्कूल को शिफ्ट करके गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल के अंदर इसको मुकम्मल तौर पर शिफ्ट कर दिया गया। और इस स्कूल ने अब तक कई ऐसे नामवर शख्सियात को पैदा किया। इस स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने मुल्क के आला इंतज़ामी ओहदों पर वो फाइज रहे और बहुत से ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो कि अब तक जो है इंतज़ामी ओहदों पर फाइज हैं, जिनमें से मैं आपको चंद नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा, जिनमें से एहसान अरशद साहब हैं जो कि पाकिस्तान नेवी में आला ओहदे पर इस वक्त भी फाइज हैं। उसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद साहब जो कि इस वक्त मीरपुर ख़ास में अपना एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मोहम्मद मेडिकल कॉलेज के नाम से यहाँ पर चला रहे हैं। उसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद शेख साहब जो कि डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल साबिक रह चुके हैं। और उसके बाद मीरपुर ख़ास के साबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ाहिर हुसैन मेमन साहब मरहूम जो कि इस स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल करी और उसके बाद इंतज़ामी ओहदों पर फाइज रहे। ये तो चंद नाम थे, इसके अलावा ऐसे लातादाद नाम और भी हैं जो अपने इस गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने मुल्क की जो है खिदमत करी है। मैं आपको बताऊं कि ये जो स्कूल से ये उस वक्त जो है टोटल 28 स्कूल जो है यहाँ पर तामीर किए गए थे, लेकिन फिर जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ तो फिर 24 स्कूल जो है ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में रह गए और उसके बाद सिर्फ 4 स्कूल वेस्ट पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिनमें से अब तक आज तक जो है वो 4 स्कूल कराची, हैदराबाद, सक्खर और मीरपुर ख़ास में जो है चल रहे हैं। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये जो स्कूल्स हैं ये 1999 तक जो है इस कम्प्रिहेंसिव स्कूल का जो निज़ाम था वो डिविज़नल इंतज़ामिया यहाँ पर संभाला करती थी और 2000 के बाद जो है ये स्कूल ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दिया गया। पहले इस स्कूल के अंदर बाकायदा तौर पर दाखिला टेस्ट लिया जाता था और उसके बाद जो इस स्कूल की टाइमिंग थी वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हुआ करती थी। वो इसलिए कि यहाँ पर तालिब इल्म को तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ हुनर भी यहाँ पर सिखाए जाते थे, जिसमें फ़ाइन आर्ट्स होता था, कॉमर्स होता था, टाइपिंग होती थी, ज़राअत की तालीम होती थी, ताकि वो तालिब इल्म जो है तमाम चीज़ें एक ही जगह से मुकम्मल कर कर यहाँ से फारिगुल तहसील हो। और इसका नाम कम्प्रिहेंसिव भी इसीलिए रखा गया था कि ये एक जामे तौर पर इस स्कूल को यहाँ पर प्लानिंग के तहत बनाया गया था। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि गुज़िश्ता कई सालों से, बल्कि मैं कहूँगा कई दिहाइयों से इस स्कूल की जो हालत ज़ार है वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। इस स्कूल पर अब तक जो है किसी की भी जानिब से तवज्जो नहीं दी जा रही है। 1968 से लेकर अब तक इस स्कूल के अंदर कोई भी खातिर ख्वाह काम नहीं कराया जा सका है। ये जो इमारत थी इस स्कूल की वो एच टाइप इमारत बनाई गई है। अगर आप फ़ज़ाई जायज़ा लें इस स्कूल का तो आपको एच बना हुआ नज़र आएगा, जो कि एक जो इमारत बनाई जाती है स्कूल्स के हवाले से उसकी ये बेहतरीन इमारत होती है। तो आज इस तमाम सूरत हाल पर हमने गुफ्तगू करने के लिए अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल के मौजूदा प्रिंसिपल प्रोफेसर जमील अहमद कुरैशी साहब को, जो कि हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ हमारे एक और मेहमान कम्प्रिहेंसिव स्कूल के सीनियर टीचर हैं जो कि इस वक्त अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, 25 साल से इस स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आशिक हुसैन साहब। हमने आज इन दोनों मेहमानों को स्कूल में अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे पहले प्रिंसिपल मोहम्मद जमील कुरैशी साहब से कि सर ये इतना तारीख़ी स्कूल है तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि अब ये किस हालत में मौजूद है। सबसे पहले तो मैं नेट व्यू की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक़िद करने पर आतिफ बलोच साहब आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मीरपुर ख़ास के उस तारीख़ी स्कूल को चुना अपने प्रोग्राम के लिए। आपके इस नेटवर्क की विसातत से मैं ये जो चीज़ें शेयर आपके साथ करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये हमारे अरबाब इख्तियार तक भी जाएंगी। और जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि इस स्कूल की बहुत तारीख़ी हैसियत है और यहाँ से तालीम पाने के बाद बहुत बड़े बड़े ओहदों पर शख्सियात फाइज रही हैं। तो तालीमी इदारे तो किसी भी इलाके में यानी कि सोशल चेंज लाने का एक यानी कि बुनियादी ज़रिया होते हैं और तालीम के ज़रिए ही किसी भी माशरे में तब्दीली लाई जाती है। तकरीबन ये अर्ली 60s में ये कॉन्सेप्ट आया था एजुकेशन में कम्प्रिहेंसिवनेस का।
جنرل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ نے جو ذکر کیا کہ ٹیکنیکل ٹریڈس یہاں پہ سکھائے جاتے تھے، میٹل ورک تھا اور اس طریقے سے ووڈ ورک تھا، الیکٹریسٹی ورک تھا، ٹائپنگ اینڈ شارٹ ہینڈ تھا، ایگریکلچر تھا، تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے ذریعے بچے میٹرک تک تعلیم پانے کے بعد یعنی کسی ملازمت کے اس میں انتظار میں نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ ہنر جو اسکول سے سیکھ کر وہ نکلتے تھے، معاشرے میں جا کے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اور یعنی مفید اور ایک کارآمد شہری بن کے اپنی خدمات سر انجام دیتے. اس کے علاوہ یہاں پہ سر اردو، سندھی اور انگلش میڈیم میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ٹیسٹ بیسڈ ایڈمیشنس ہوا کرتے تھے، اور یہ مکمل ایک بورڈنگ اسکول تھا جس میں 60% تقریباً بچے جو ہے وہ بورڈنگ ہاسٹل میں رہتے تھے اور 40% ڈے اسکالرس ہوتے تھے. اور جو فیکلٹی تھی تقریباً وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہائش پذیر ہوا کرتی تھی. یعنی ایک بچہ صرف دن کی تعلیم نہیں لیتا تھا بلکہ وہ استادوں کی تربیت میں ہوتا تھا. اور شام کے وقت یہ واحد اسکول میں خاص شہر کا ہے جس میں اپنے 7 پلے گراؤنڈ ہیں مختلف کھیلوں کے لیے. اس حوالے سے بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ چاہتا ہوں کہ معاشرے میں جس طریقے سے مختلف غلط سمت میں ہماری نوجوان نسل جا رہی ہے، تو میری کوشش ہم جو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اس کو جو دیگر ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، تو جیسا کہ اسکول کی تاریخ رہی ہے کہ چاہے وہ اسپورٹس ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ جنرل ایک بچے کی تربیت ہو، تو ہم اسکول کو اس کی اس روایتی جو شہرت تھی اور تاریخ تھی اس کی طرف اس کو لے کے جائیں گے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے اسکول کو چنا ہے اس مقصد کے لیے. جب تک تو اس پرانے سیٹ اپ پہ یہ ادارے رہے تو بڑی ایک ان کی تاریخ ہے، لیکن ہماری جو انتظامی جو طریقہ کار ہے ہمارا، اس میں آنے کے بعد بھی اسکول کے جیسا اس پہ آگے گفتگو تھوڑا سا کریں گے. عاشق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ ایک ماشاءاللہ سینئر ٹیچر ہیں اس اسکول کے، 25 سال آپ کو ہو گئے، غالباً 97 سے آپ یہاں پر تعینات ہیں. آپ جب آئے اس ٹائم پر آپ نے اس اسکول کو کیسا دیکھا اور اب اس اسکول کا کیا حال ہے، اس کی عمارت کا کیا حال ہے، تھوڑا سا بتائیے آپ. جب میں آیا تھا تو یہ اسکول جو تھا اس کا عروج تھا بہت زیادہ، اور تقریباً اسکول سائڈ پر جو ہے اس کے 1800 اور 2000 کے قریب بچے ہوتے تھے، اور فرسٹ ایئر انٹر میں بھی تقریباً 1200-1500 بچے ہوتے تھے. لیکن یہ جب سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس آیا تو اس کے بعد جو ہے نا زیادہ اسکول بھی بن گئے. ہر 2 کلومیٹر کے اندر اسکول ہونا نہیں چاہیے. اچھا. تو ہر جگہ پہ تقریباً 2 کلومیٹر سے بھی کم ایریا تھا اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے ہائی اسکول بنا دیے زیادہ. تو اس وجہ سے اس کے اثرات بھی پڑے، اور بہترین اسکول ہے. اگر آج بھی اگر اس کو کوئی پروجیکٹ، میگا پروجیکٹ دیا جائے اور اس کو ہم بحال واپس کر سکتے ہیں. زیادہ تر ہمارے پاس استاد بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بلڈنگز جو ہے وہ تمام انتہائی بوسیدہ ہو چکی ہے. اچھا. اس وجہ سے جو ہے تھوڑا لوگوں کے اوپر اثرات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بلڈنگ کے حوالے سے بھی ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کہ بھائی کنڈیشن صحیح نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا جو ہے نا اثر جو ہے پڑتا ہے، تو اس وجہ سے بچے کم آتے ہیں وہ اس وجہ سے. اچھا، یہ بھی کافی خبریں پچھلے دنوں آئیں کہ بارشوں کے دوران جو ہے کوئی اسکولوں کی چھت بھی کوئی گری، کسی کلاسز کی، ایسا بھی ہوا. جی ہاں. وہ جو ہے آئے دن جو ہے چھتیں جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے گر جاتی ہیں. ایک ونگ کی جو ہے وہ تقریباً 12 سے 15 فٹ جو ہے وہ چھت جو ہے وہ گر گئی ہے. اچھا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ خستہ حالی تو ہے، انتہائی خطرناک پوزیشن میں، پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسکول چلے. تو آپ اس کنڈیشن میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں؟ ہاں بالکل. ان کی سیفٹی دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے محفوظ جگہ پر شفٹ کرتے رہتے ہیں. جی. اس وجہ سے جو کہ ان کو کوئی حادثہ نہیں ہو جائے، ٹیچر بھی ہمارے محفوظ رہیں. ہم کوشش رہتی ہے ہماری کہ ہم جو ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اچھا سر، آپ سے میں اسی پہ بات کروں گا کہ جس طرح اسکول کی کنڈیشن ہے، خستہ حال ہے، سر نے بتایا کہ اس کی چھتیں بھی گر چکی ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ اس اسکول میں فرنیچر کی کیا پوزیشن ہے؟ فرنیچر بچوں کے لیے موجود ہے یا نہیں ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، نہیں ملا؟ جی سر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. سب سے پہلے میں بلڈنگ کا تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسکول 68 میں بنا اور 69 میں ہینڈ اوور ہوا. 1 سال میں اتنا بڑا اسٹرکچر، خوبصورت اسٹرکچر بنا کے دیا گیا. تو لیکن اس کی پائیداری اور مضبوطی کے لحاظ سے میں یہ کہوں کہ یہ بے شک اس کا پلاسٹر تو مختلف مقامات سے گر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی عمارتوں سے اب بھی مضبوط عمارت ہے. اچھا. اس کو اس وقت تک
بہت ہی تھوڑے اس کے یعنی توجہ کے ساتھ اس کو اگر محفوظ کیا جائے جی جی اور رینوویٹ کر لیا جائے جی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پائیدار بنیادوں پہ بنی ہوئی عمارت ہے اور ایک آئیڈیل عمارت جیسا کہ آپ نے ذکر کیا. اچھا اچھا اچھا. تو اور ماشاء اللہ اس میں تمام ہی پروویژن ہے, کلاس رومس ہیں اور اس لیبارٹریز ہیں, لائبریری ہے, اسٹاف روم ہے, کنٹین ہے, آڈیٹوریم ہے, ہاسٹل ہے جس میں اب انٹرمیڈیٹ سیکشن چل رہا ہے, مکمل ادارہ. صحیح صحیح. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ پہلے جو ہزاروں کی انرولمنٹ تھی, اس وقت بھی ہمارے اسکول میں 1250 پونے 1300 کے قریب اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں فرام گریڈ 6 ٹو 12. صحیح صحیح. لیکن کافی عرصہ ہو گیا, عرصہ دراز ہو گیا, بلکہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے, ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فرنیچر نہیں ملا ہے. تو ہم پھر اپنے اسی ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کو ریپیئر کر کے تو اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. لیکن ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی ایک آئیڈیل فرنیچر, لیکن اسی سال گورنمنٹ نے اس کے اوپر انیشیٹ لیا ہے اور کافی فرنیچر اس کے لیے ٹینڈر وغیرہ ہو چکے ہیں. گورنمنٹ نے بہت بڑا بجٹ اس کے لیے الوکیٹ کیا ہے. سر بجٹ ہی الوکیٹ کرتے لیکن اتنے عرصے سے کچھ ہوا نہیں ہے سر ابھی تک. ٹینڈر وغیرہ ہو چکے ہیں, پروسیس میں ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اس سال. اچھا عاشق صاحب یہ بتائیے گا, اسکول میں اس وقت لائبریری کی سہولیات موجود ہیں, کمپیوٹر لیب موجود ہے بچوں کے لیے؟ ہاں, کمپیوٹر لیب بھی ہے ہمارے پاس, لائبریری بھی ہے اور پلے گراؤنڈ بھی ہے ہمارے پاس. یہ جو ہے 16 ایکڑ کے اوپر جو ہے اس کی کنسٹرکشن ہے اور 6 ایکڑ جو ہیں وہ ہمارے پلے گراؤنڈ کے اندر مختص ہے. 3 ایکڑ جو ہیں وہ ڈھورو لینڈ میں چلے گئے. اچھا. تو وہ جو ہے باؤنڈری وال کے اندر اس ٹائم ہمارے پاس 22 ایکڑ ہیں. اچھا اچھا. تو پلے گراؤنڈ ہے, لائبریری ہے, لائبریری بھی فنکشنل ہے. پیریڈ لگتے ہیں بچوں کے اور وہ آتے ہیں ادھر سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. 6 سے انٹر تک کے بچے وہاں آتے ہیں لائبریری میں. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو ہو رہی ہے گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول کے حوالے سے. تو ابھی پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو دوبارہ سے جاری رکھیں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے اس پروگرام میں آج گفتگو ہو رہی ہے گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول کے حوالے سے. سر میں آپ سے یہ اب پوچھوں گا کہ یہ گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول جس کو بعد میں سر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بھی جو ہے کر دیا گیا, تو سر یہ کب ہوا اور اس ہائر سیکنڈری اسکول جب ہوا تو اس حساب سے آپ کے پاس جو سہولیات ہیں وہ سب پوری ہیں یا اس میں بھی کمی ہے جو حکومت کی جانب سے سب دی جاتی ہے؟ جی سر, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہمارے پاس جو ایجوکیشن ہے گریڈ 6 ٹو 10 تھی ارلی 68 سے, جب سے یہ اسٹیبلش ہوا تھا. تو 92 میں ہمارے پاس یہ پروویژن آیا تھا کہ اسکولس کو اپ گریڈ کر کے اس میں گریڈ 11 اور 12 بھی انٹروڈیوس کروائے گئے تھے. تو یہ ابتدائی دور میں اپ گریڈ ہوا اسکول. اب اس کا یعنی کہ پورا نام گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول ہے. اور ہمارے پاس سیپریٹ کلاس رومس گریڈ 11 12 کے لیے, سیپریٹ سبجیکٹ وائز سائنس لیبس, یعنی کمپلیٹ پروویژن ہے. اور اس وقت جو ڈپارٹمنٹ نے ایک شارٹیج تھی ہمارے پاس اسپیشلی سائنس ٹیچرس کی, وہ بھی اس کو پورا کیا اور انٹرنیز اپوائنٹ کیے ہیں. تو یعنی اسٹاف کے حوالے سے ہمارے پاس جو شارٹ فال تھا وہ پورا ہو گیا ہے. اور ہمارا کلاسز بہترین انداز سے چل رہے ہیں. عاشق صاحب, میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ اکثر شکایت ایسی موصول ہوتی ہیں خاص کر سرکاری اسکولس کے حوالے سے کہ وہاں بچوں کے لیے واش رومس کا بڑا ایشو ہوتا ہے, پینے کا پانی کا جو ہے اس کا بڑا ایشو ہوتا ہے. تو اس کمپریہنسو اسکول میں بھی یہ ایشو موجود ہے یا ایسی چیزیں نہیں؟ بیچ میں تھوڑا آیا تھا, پانی کے لیے ڈسٹربنس ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اپنے بل بوتے پر جو ہے واٹر سپلائی کی لائنیں لگائی ہیں, واش روم فال کروائے ہیں. اچھا. اور کچھ دوست ہیں اسکول کے ہمدرد ہیں, انہوں نے جو ہے پانی کی جو پانی کی ٹینک جو ہیں 2 بنا کر دیے ہیں, میٹرک والے ونگ میں اور چھٹی والی ونگ میں. اچھا. تو وہ وہاں پر ہے, واش روم بھی ہیں. بچوں کے لیے تو تقریباً کوشش ہے کہ ان کو سہولت ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. اچھا. تو اس حوالے سے اور صفائی کا انتظام ہوتا ہے, کھیل کے میدان ہیں, اسپورٹس بھی چلتی ہے اور بچے جو ہیں وہ ادھر سے سیکھتے بھی ہیں. اسکول کی بلڈنگ بھی جو ہے نا وہ ان کے لیے ایک تعلیمی درسگاہ کے طور پر کام کرتی ہے, جو پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں ہوتے. اتنے بڑے گراؤنڈ جو ہیں وہ نہیں ہیں اور ماحول نہیں ہے, اتنے بچے آپس میں غریب اور امیر جو ساتھ پڑھتے ہیں, تو وہ ایک جو تربیت ہوتی ہے ان کی, وہ تربیت ہمارے پاس بہتر انداز میں ہو رہی ہے.
اور جو کہ بڑے پرائیویٹ اسکولوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کمروں میں یہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس ہے, پانی کی سہولت بھی ہے اور واش روم کی سہولت بھی ہے اور بچوں کا اچھے سے خیال بھی کیا جاتا ہے. اچھا, ابھی جو اسکول میں جو بچوں کے ایڈمیشن ہیں, جو بچے اب اسکول میں آتے ہیں, اکثر یہ ایک ایسا ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے کہ سرکاری اسکول میں جو ہے وہ صرف غریبوں کے بچوں کے لیے رہ گیا ہے. تو یہ کیا ابھی بھی ایسی پوزیشن ہے کہ غریبوں کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں یا امیروں کے بچے بھی اس اسکول میں نہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اپنے بچے بھی لے کے آئے ہیں اچھے اسکول, پرائیویٹ اسکول سے بھی ہمارے پاس بچے آئے ہیں, غریب بچے بھی آئے ہیں. غریب بچوں کے لیے تو ہے, ہم وہ تو کہتے ہیں نا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, جی سب جو ہے جواب دے دیتے ہیں, فیس کی وجہ سے جواب دے دیتے ہیں. لیکن ہم جو ہیں ہم گورنمنٹ ملازم ہیں, ہم ان کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یہی ہدایت ہے کہ کوئی بھی آئے آپ کو اس کو جواب نہیں دینا ہے, اس کو جو ہے وہ سیٹنگ کرنی ہے اس کے بچے کی ادھر کسی بھی حالت میں جو ہے وہ ان کو جواب نہیں دینا ہے. صحیح. تو اس لیے اچھے سے جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے. زیر سرپرستی سر جمیل کے پاس آتے ہیں اور اچھے سے سمجھاتے ہیں. سارے ٹیچر تقریباً کوآپریٹو ہیں, تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے بچوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا سر, میں آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گا, آپ کو آئے ہوئے 11 نومبر غالباً 21 کو آپ نے یہاں چارج لیا ہے. سر آپ سے پہلے بھی اس اسکول, جیسے میں نے بتایا دوسرا تاریخی اسکول ہے اور اس کی ایک بہت بڑی ایک زمین ہے اس کی, تو اس پہ کافی چیزیں ایسی سننے کو ملتی رہی ہیں کہ یہاں پر اس اسکول میں اس کی کوئی جگہ کی کمی ہے یا پتہ نہیں کوئی جگہ کہیں اور چلی گئی ہے. 25 ایکڑ کی زمین پر یہ اسکول غالباً محیط ہے. تو سر اب جو جگہ اس میں کتنی ایسی ہے کہ جو اس اسکول کے پاس اب اپنی جو جگہ تھی وہ موجود نہیں ہے؟ سر یہ کچھ پہلے یہ تھا کہ ارلی 68 میں جب یہ بنا تھا اسکول تو کمپاؤنڈ وال اس میں نہیں تھی, اوپن تھا. لیکن یہ کہ اس وقت ایک چیک اینڈ بیلنس تھا, تو تھوڑا سا درمیان کے سالوں میں کچھ اس میں ہوا کہ ویکنیس آئی کنٹرول میں, تو کچھ ایریا اس کا جو ہے نا وہ انکروچ ہوا ہے. جی. تو لیکن اب جو کمپاؤنڈ وال آ چکی ہے تو بھی ہمارے پاس بہت بڑا اسپیس موجود ہے. ہمارا فوکس کمپاؤنڈ وال کے اندر ہے. جی. تو اس سے باہر کی چیزیں ظاہر ہے سامنے گورنمنٹ کے آفیسز بنے ہیں. جی جی. تو وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کو ڈیل کریں گے. ہمارے حصے کا جو کام ہے سر میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی. کہ ہماری گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے جو انیشیٹوز ہیں بچوں کی ایجوکیشن کے لیے فری آف کاسٹ, فیس ختم کی گئی ہے گورنمنٹ اسکولس سے, کیونکہ موسٹلی میجارٹی ہمارے پاس غریب بچوں کی ہے, مزدور, کسان, ہاری غریب لوگ ہیں. تو اس کے علاوہ ٹیکسٹ بکس فری ہیں, ایڈمیشن فیس فری ہے. اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا پے کر رہی ہے ہمیں گورنمنٹ سروینٹس کو ٹریننگ پر اور اس کی سیلریز پر. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے اسٹاف کے تعاون کے ساتھ ایک ایسا اچھا ماحول بچوں کو دیں جو بچے کا بیسک رائٹ ایک ہر یعنی ہمارے کانسٹیٹیوشنل جو پروویژن ہے کہ ہر بچے کو ایجوکیٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, تو ہم اس کا پارٹ ہیں اس سسٹم کا سر. صحیح. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا امپارٹ اس کو کریں بچوں تک, اس کو نالج کو. اچھا اشیق صاحب, جیسے جو معلومات مل سکی ہے اسکول کے حوالے سے کہ پہلے اس کی ٹائمنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہوا کرتی تھی, تو کیا اب دوبارہ سے ایسی ہم امید کر سکتے ہیں کہ دوبارہ یہ اسکول اسی طریقے سے اپنی جو اس کی ٹائمنگ تھی اور جو چیزیں اس میں یہاں پر سکھائی جاتی تھیں ٹیکنیکل ورکس, وہ دوبارہ سے یہاں پر ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے کہ اگر ہمیں جو ضروریات ہیں ہمیں وہ پوری کی جائیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں اس کام کو. اچھا, تو اس میں کن چیزوں کی آپ کو ضرورت؟ ہمارے پاس ٹیچر بھی ہیں. جی سر, میں سامان کرنا چاہتا ہوں سر کی بات میں کہ ہمارے پاس سیپریٹ ہمارے پاس وہ اس کے پروویژن ہے ورک شاپس کا. جی جی. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہمارے ٹیچرز کی شارٹیج کی وجہ سے جو ہمارا ٹیکنیکل اسٹاف تھا اسے بھی ہمیں مجبوراً پھر لگانا پڑ گیا تھا کلاسز کی طرف. جی جی. تو اب ہمارے پاس جو گورنمنٹ آف سندھ نے انیشیٹو لیا ہے اور میریٹوریس ٹیچرس آئی وے کے تھرو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک اچھی انپٹ آیا ہے. اچھا. تو ہمارے پاس وہ جو اسٹاف ہمارا جو ٹیکنیکل سائڈ کا اسٹاف تھا وہ اسپیئر ہم نے اب ایسا سیٹ اپ کیا ہے. انشاءاللہ اس سال سے ہم اپنے ورک شاپ کھولنے جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں؟ بالکل, ہمارے پاس پروویژن موجود ہے. کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم جو ریلیونٹ ہمارے جو ٹیکنیکل ٹیچرس ہیں ہم وہاں پہ ان کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہمارا ووڈ ورک کا, الیکٹریسٹی ورک کا وہ ہم باقاعدہ ہم نے ورک شاپ کھول لی ہے. ہم انشاءاللہ مینیج کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں ہم نے ہمارے پاس چونکہ اب آئی ٹی کا دور ہے سر, اور ہمارے پاس جو نئے ٹیچرس آئے ہیں موسٹلی
कंप्यूटर हैंड हैं, IT लिटरेट हैं। जी जी तो मैं अपने तौर पे, अब चूँकि कॉमर्स का वो पुराना टाइपिंग का दौर नहीं है जी, जी। shorthand का, अब उसकी जगह कंप्यूटर ने ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो ही है। मेरी कोशिश ये है कि हम ऐसा यहाँ पे ट्रेड भी इंट्रोड्यूस करवाएं, सही। कंप्यूटर एजुकेशन का, हार्डवेयर का काम भी, सही सही। और हमारे ऐसा हम चाहे हमें उसके लिए पर्सनल एफर्ट्स भी लेने जी, पड़े, जी। जैसे मोबाइल फ़ोन की रिपेयर है जी। या कंप्यूटर हार्डवेयर की रिपेयर है, तो ये ऐसे ट्रेड हैं छोटे छोटे। जी, जी। ये मिसाल के तौर पे हमारे पास स्टाफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो चेयर्स की नेटिंग करना जी। जानते हैं। हाँ सर, तो पिछले मैं- दिनों तो जी, जी, जो बिल्कुल। साबिक प्रिंसिपल थे वो खुद ही कर रहे जी, जी, थे सर। कुर्सियों की नेट हमने बिल्कुल देखा सर, था। मैं उनको वर्कशॉप में ले जाना चाह रहा हूँ कि जो वुड वर्क का वर्कशॉप है हमारा, उसके साथ ही चेयर्स की नेटिंग का भी एक ट्रेड बच्चों को, जी जी क्योंकि वो बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह से हैं और उनको एक हम हुनर दे के भेजना चाहते हैं सही। कि अगर जॉब नहीं मिलती तो कम से कम वो बेरोजगार ना हो। अच्छा सर, मैं अब आपसे ही ये पूछना चाहूँगा कि सर ये SMC फंड्स होते हैं, वो सर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल को कितना SMC फंड मिलता है और सर आप वो कहाँ खर्च करते हैं, किस तरह खर्च किया जाता है वो? जी सर, ये SMC जब से गवर्नमेंट ने फ़ीस माफ़ की है, जी। उससे पहले एक नॉमिनल फ़ी चार्ज होती थी हर बच्चे से, मिसाल के तौर पे 120 या ऐसे था साल का, तो दो उसमें लिया जाता था हिस्सों में साल में। तो अब वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी जगह गवर्नमेंट जो है फंडिंग कर रही है, SMC फंड जो है स्कूल्स में दिया जाता है। जी। तो उसके बाकायदा हेड्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा बाई लॉज हैं कि वो पैसे हमें कहाँ किन मदों में खर्च करने होते हैं। सही। वो यानी कि एजुकेशनल जो हमारा सामान है, चाक है, मार्कर्स हैं, या वो इस किस्म की चीज़ें हैं, या फर्नीचर की रिपेयर्स हैं, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर हमें वो मद्दे मुकर्रर हैं बाकायदा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हम उनके ऊपर तो ये आपके लिए ये फंड बहुत होते हैं? जिस काफ़ी तो नहीं है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि अब महंगाई हो गई है जी, बहुत जी। ज़्यादा, और फंड्स आते हैं तो उस हिसाब से, लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने कुछ बढ़ाया है उसके अंदर। अच्छा अच्छा। तो हमारा बाकायदा SMC कमेटी होती है, चेयरमैन होते हैं जो कि पब्लिक से होते हैं, सही उनकी बाकायदा मीटिंग्स होती सही हैं, सही। और हम उसके अंदर डिसाइड करते हैं कि हमारी ये ज़रूरियात हैं, जी जी तो फिर हमें वो अप्रूवल वो देती है, फिर हम सही। उसके हिसाब से जी, उनके जी। कंसेंट से इसको खर्च करते सही सही। अच्छा आशीष साहब, आपसे ही मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए पूछूंगा कि जो हुकूमत का फैसला था कि हुकूमत ने फ़ीसेस माफ़ कर दी हैं और उसको खुद वो फंडिंग कर दी है, अक्सर ये भी देखा जाता है कि फ़ंडिंग कई दफ़ा बहुत तातुल का भी शिकार रहती है और कभी पूरी भी नहीं मिल पाती है, तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत का जो फैसला है ये दुरुस्त है? SMC का फंड जो जी, जो फीसें जो बच्चों की माफ़ की गई हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एजुकेशन। फ्री ऑफ कास्ट तो वाकई गवर्नमेंट ने की है, वो सिर्फ फीस जो देते हैं वो बच्चों को बोर्ड की फ़ीस होती है, जो अच्छा। एग्जामिनेशन फ़ीस या एनरोलमेंट फ़ीस जी जी। वो बोर्ड की है, बाकी कोई गवर्नमेंट की कोई दूसरी फ़ीस नहीं है। अच्छा अच्छा। तो उससे बेहतर है, लेकिन वो बोर्ड वाले जो हैं अपनी फ़ीस जो है वो 100 रुपये से लेके जो है लेट फीस के अंदर चले जाते हैं। जी। उनकी फ़ीस बढ़ती जाती है, उससे हम कोशिश ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के बच्चे की फ़ीस जो है वो लेट फीस में नहीं आनी चाहिए। सही सही। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त भी हमारा एक्सरम की जानी भी है, बिल्कुल आखिरी सवाल सर मैं अभी करूँगा कि क्योंकि सर ये बहुत ही एक अहम इशू है स्कूलों के हवाले से कि सर माजी में स्कूलों में इंटर स्कूल्स टूर्नामेंट हुआ करते थे, इसमें तमाम खेल शामिल होते थे, इवन के इसमें एथलेटिक भी होती थी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, तमाम खेल होते थे। सर ये अब इस तरह की सिर्फ सरगर्मी है स्पोर्ट्स की, ये स्कूलों से सिर्फ ख़त्म होने की क्या वजह है? आप तो सर जैसे स्कूल में ग्राउंड भी मौजूद हैं, आप लोग तो अपना इंटरनल वहाँ कर लेते होंगे, लेकिन सर प्रॉपर जो टूर्नामेंट्स होते थे ये ना होने की क्या वजह समझते हैं आप? सर इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे फिज़िकल टीचर्स की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अच्छा, अभी भी खाली है सर? जी सर, क्योंकि अपॉइंटमेंट काफ़ी अरसे से नहीं हुई है, अब गवर्नमेंट इस साइड पे आ रही है नई अपॉइंटमेंट की तरफ, रिक्रूटमेंट की तरफ। जी जी। तो उम्मीद है कि जैसे रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि सर जैसे आप मीडिया के लोग हैं तो आपके पास रेलेवेंट ऑपरेटर्स हैं, सामान है, तो भी आप वो कर सकते हैं। जी जी। जब एक मुतल्लिका उस्ताद हमारे पास होगा, ड्राइंग का उस्ताद होगा, तो ड्राइंग का काम हम करवा सकेंगे। सही। हम अपने तौर पे हमारे पास फिज़िकल टीचर्स मौजूद थे, तो जैसे ही मैंने चार्ज लिया सबसे पहले आते ही मैंने स्पोर्ट्स वीक लास्ट दिसंबर में हमने रखा, जी तो उसमें जितने भी स्पोर्ट्स थे जो किसी दौर में आपने भी शायद खेले हो, रस्साकशी का, जी सर बिल्कुल, मैं खुद कबड्डी का और ये मंजवट्टी का और हमारे सारे फुटबॉल और हॉकी और क्रिकेट, ये सब सर एक क्रेज़ हुआ करता था बच्चों लेकिन में। आपने जैसे पॉइंट आउट किया है कि हमने अपने स्कूल लेवल पे तो कर लिया। जी जी। हम अपनी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, डिविजनल ऑफिस से भी कोऑर्डिनेशन में हैं, जी जी। और वहाँ पे हमारे रेलेवेंट ऑफिसर्स भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के मौजूद हैं। जी जी। और उसके अलावा भी पर्सनल एफर्ट्स भी मैंने जो हमारे दीगर इदारों के हेड्स हैं उनके साथ किए हैं।
تو اسپورٹس کے حوالے سے بھی اور دیگر ایکٹیویٹیز کی، چاہے وہ اسپیچز ہوں، بیت بازی یا جو بھی چیزیں ہیں، ہم اس کے اندر رابطہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو ان قریب کم از کم میرپور خاص سٹی کے لیول پہ ہم کوآرڈینیٹ کریں گے، کمپیٹ کریں گے. عاشق صاحب اب آپ بھی اسی حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، آپ سینئر ٹیچر ہیں، ماضی میں تو بہت اچھے اچھے ایونٹس اس طرح دیکھے، ہم خود بھی انٹر اسکول میں کھیلے، تو یہ سر بالکل ایک دم بند ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس میں جو ہے تھوڑا بچوں کی دلچسپی کے لیے تھوڑا ٹائم کا جو مسئلہ ہے وہ ہونا چاہیے. اکثر بچے جو ہیں وہ آتے ہیں باہر سے، مطلب گاؤں کوٹھوں سے آتے ہیں، تو ان کو آنے جانے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. شہر کے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر سٹی میں جو ہے پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں، اور وہ زیادہ تر موبائل کا استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ اسپورٹس کی طرف کم آتے ہیں. اچھا. اور گاؤں والے جو ہیں وہ آتے ہیں، لیکن ان کے پاس صرف آنے اور جانے کی سوچ ہوتی ہے کہ جیسے چھٹی ہوگی تو ہم واپس جائیں گے. اچھا. تو کسی کو ایک موٹر سائیکل ہے تو 4 بچے اس کے اوپر. اچھا. ہاں بالکل. تو آپ کے اس ادارے کے توسط سے میں یہ ارباب اختیار سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسکول کی تاریخی حیثیت کو بچانے کے لیے تو اس کو فوکس کیا جائے. ٹھیک ہے سر. کیونکہ اس کے اندر اگر ہمیں یہ سر رینوویٹ کر دیا جائے تو ہم یعنی میرپور خاص کے اندر ایک مقابلے کی فضا لا سکتے ہیں. اور ایک بات جو عام طور پہ مشہور ہے کہ جی گورنمنٹ اسکول، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کمپٹیشن کی لیول پہ ہیں کہ ہم دیگر اداروں کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے. اس کے علاوہ فرنیچر کے حوالے سے ہمارا جو پروسیس ابھی ٹینڈر کے اس میں ہے، تو آپ کے ادارے کے توسط سے یہ بھی میں گزارش کرنا خاص طور پہ چاہتا ہوں کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور ہمارے بچوں کو بھی ایک مثالی فرنیچر وہ دیا جائے. اس کے علاوہ کمپیوٹر لیب کے حوالے سے سر ہمارے جو لیب میں کمپیوٹر موجود ہیں وہ 2007 کے دور کے ہیں جو آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں. تو ہمیں بچوں کی ضرورت کے مطابق کمپیوٹر لیب بھی، کیونکہ سر اب کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کوئی بھی سیکٹر ایسا نہیں ہے جو کمپیوٹر کے بغیر بالکل کمپیوٹر کے دور ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر بچوں کی 1200 سے زیادہ بچے میرے پاس، ان کی تعداد کے پیش نظر ہمیں فلی فرنشڈ کمپیوٹر لیب چاہیے. اور سائنس میٹیریل سر ہم اپنے جو ریسورسز ہیں کنٹیجنسی ہے یا تھوڑے ریسورسز ہیں اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور میجارٹی بچوں کی سائنس ایجوکیشن میں لے رہی ہے. ہم نے یہ تو کیا ہے کہ باقاعدہ اس کو کوآرڈینیٹ کیا ہے، پریکٹیکلز وغیرہ کرواتے ہیں، لیکن شارٹیج ہے میٹیریل کی، میٹیریل کی، تو یہ سر ہمیں کیا جائے. اس کے علاوہ لائبریری ہم نے فنکشنل کر دی ہے، اس میں میگزینس آ رہے ہیں، اردو سندھی انگلش نیوز پیپر بھی آ رہے ہیں، لیکن اس میں جدید جو ہے ہمیں ماڈرن جو دور کی جو بکس ہیں، اور میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں جو ڈیجیٹل لائبریری دی جائے. بالکل سر، بالکل دنیا بہت آگے جا ہاں سر بالکل. ہمارا پروگرام کرنے کا بھی سر مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جو اس تاریخی اسکول ہے اس کے سر ہم ایشو کو جو ہے اجاگر کریں. جی ناظرین، آپ نے جیسا کہ گفتگو سنی آج کے اس پروگرام میں میرپور خاص کے قدیمی اسکول کمپرہنسو اسکول کے حوالے سے ہم نے آج کا یہ پروگرام کیا. آپ نے سنا کہ کمپرہنسو اسکول اب کس حال میں ہے. کمپرہنسو اسکول کو جو ہے رینوویشن کی نہیں، اب ری اسٹوریشن کی ضرورت ہے، کیونکہ 1968 کے بعد سے لے کر اب تک اس اسکول کے اندر کوئی بھی ایسا ترقیاتی کام نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے اس عمارت کو جو ہے مکمل طور پر بچایا جا سکے اور اس کو محفوظ بنایا جا سکے. تو ہماری اپنے اس پروگرام کے ذریعے گزارش ہے ایک بار پھر انتظامیہ سے کہ وہ فوری توجہ دے کر اس اسکول کو جو ہے اس کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اس کا فوری طور پر خاتمہ کرے. تو ناظرین، ہمارا آج کا آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ آپ ہمیں ہمارے نیٹ ویو کے یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج پر کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے جو ہے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.